Islamic scholar Mufti Khalilullah Al-Hussaini, Khalifa Majaz Hazratul Ustad Hazrat Mufti Muhammad Hassan Damat Barakatuhum। یوں ہی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نہیں فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مخاطب بنا کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے ہیں، کچھ نعتخوانی کی ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اے میرے محبوب تجھ جیسا ہنسی کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ جیسا جمیل کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، گویا جب آپ کی پیدائش کا زمانہ تھا تو اللہ نے اپنے عیبوں کے خزانوں پر بڑے بڑے تالے لگا دیے کہ کسی عیب کو قریب آنے کی گنجائش نہ ہو۔ جب تجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے رحمتوں کے خزانوں کو کھول دیا، جمال اور خوبصورتی کے خزانے کو کھول دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، تیری خلقت ایسی ہے کہ ہر عیب سے تو پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، تیری خلقت میں غور کر کے ہم اس درجے کو پہنچ گئے کہ یوں لگتا ہے کہ ایک طرف رب محمد، ایک طرف روح محمد، ان دونوں کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جسم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ رب روح محمد سے پوچھ رہا ہے کہ اے روح محمد تو بتا تیرے لیے جسم کیسے تیار ہو، اس کے بال کیسے ہو، اس کے ڈھال کیسے ہو، اس کی آنکھیں کیسی ہو، اس کے گال کیسے ہو، اس کے لب کیسے ہو، اس کے دانت کیسے ہو، اس کے ہاتھ کیسے ہو، اس کے پاؤں کیسے ہو، داڑھی کیسی ہو۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے کہ رب نے تجھے تیری مرضی کے مطابق ہی پیدا کیا ہے، رب نے تجھے تیری مرضی کے مطابق ہی پیدا کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سن کر ان پر مہر لگا رہے ہیں کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسان کو ٹھوکتے کہ حسان تو حد سے بڑھ رہا ہے، تو حدود سے تجاوز کر رہا ہے، میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ان الفاظ کو سن لیا اور خاموش رہ کر ان پر گویا مہر ثبت کر لی۔ تقریر رسول سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ بات ایسا ہی ہے۔ رب نے اپنے محبوب کے چہرے کو والضحیٰ سے یاد فرمایا، اپنے محبوب کے زلفوں کو واللیل سے یاد فرمایا، اپنی محبوب کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى سے یاد فرمایا، اپنے محبوب کے پیٹھ کو الذی انقض ظہرک سے یاد فرمایا، اپنے محبوب کی جماعت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے یاد فرمایا، اپنے محبوب کے شہر کو لا اقسم بہذا البلد سے یاد فرمایا۔ کتنا عظیم نبی ہے کہ جس کو رب جب تسلی دے تو فرمایا لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ اپنے بدبختی کے نشے میں
جب ان کا نشہ اتر جائے گا اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون ہیں. اس وقت یہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، پھر یہ آپ کے جانثار بن جائیں گے. اسلامک اسکالر مفتی خلیل اللہ الحسینی خلیفہ مجاز حضرت الاستاذ حضرت مفتی محمد حسن دامت برکاتہم